پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ سورہ شمس میں خدا 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ روٹ جانا سنت عائشہ ہے اور منا لینا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز ہے، اور یہ تمام انبیاء کی آخری وصیت ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن سن کر پگھل جائیں؟ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں، وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ گناہ قبر تک انسان کے پیچھے آتے ہیں۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔